وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مور مسکی حوث داشت کہ باقاعدہ رسم دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. ابوالحسن سنجری کا شعر ہے یا کسی کا شعر ہے واللہ عالم. وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی کی دل میں تمنا ہوئی کہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں. چیونٹی جو زمین پر پھر رہی ہوتی ہے، معمولی سی جسامت، نہ اس کے پاس پر ہیں نہ بہت بڑے پاؤں، کہ وہ کعبۃ اللہ جو ہزاروں کوس دور ہے وہاں تک پہنچ سکے. لیکن اس کی تمنا پکی تھی، اس کے دل میں محبت سچی تھی. تو وہ حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، غالباً ان کا شعر ہے کہ وہاں کبوتر آ کر اترے اور وہ کبوتروں میں سے ایک کبوتر حرم کعبہ کا تھا. اس چیونٹی کو پتہ چلا کہ یہ عام کبوتر نہیں ہے، اور کبوتر عام ہو سکتے ہیں، یہ کبوتر عام کبوتر نہیں، یہ حرم کعبہ میں رہتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی نے اس کبوتر کے پاؤں کو پکڑ لیا اپنے ہاتھوں سے، اس کو جکڑ لیا اور اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام لیا. وہ جب کبوتر اڑا تو ہواؤں سے اڑتا ہوا، پہاڑوں کے اوپر سے اڑتا ہوا، دریاؤں کے اوپر سے اڑتا ہوا، سمندروں کے اوپر سے اڑتا ہوا، جا کر خانہ کعبہ کے اوپر اترا. جب چیونٹی کو پتہ چلا تو اس نے اپنے ہاتھ چھوڑے. وہ حیران رہ گئی کہ وہ خانہ کعبہ میں تھی. تو وہ چیونٹی جس کو پر نہیں تھے، جس کو پاؤں بھی جس کے کمزور تھے، وہ اپنی تمنا اور محبت میں وہ صوفی مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ وہ پہنچ گئی کعبۃ اللہ. اے میرے بھائی، آپ کو تو خدا نے کس کس نعمتوں سے نوازا ہے. وہ خود کہتا ہے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی نعمتیں میں نے تجھ پر کی ہوئی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کچھ کمی ہے. کمی ہے تو ارادے کی، کمی ہے تو نیت کی. تو آج ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اس دنیا کے خواہشات کا قیدی بننے کے بجائے اپنے روح کو آزاد کر دیں گے، اور ہمارے روح کی منزل اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا، ہمارے روح کی منزل اللہ تعالیٰ کا حضور ہوگا. اور ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جس طرح آیت کریمہ تلاوت کی کہ اے میرے بندو، مجھ سے چاہو، مجھ سے مانگو، دعا کرو، طلب کرو. اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت ہو، ہم چلیں. یہ بات تو بہت بڑی ہے کہ سیدھا ہے راستہ، تو اس میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی. صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو کہ خدا کے حضور تک جاتا ہے، ہدایت کا راستہ جس پر نبی چلے ہیں، صدیق چلے ہیں، شہداء چلے ہیں، صالحین چلے، وہ راستہ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے اور وضاحت فرمائی. صراط الذین انعمت علیہم. وہ راستہ ہم اس راستے پر چلیں یا رب العالمین جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے سچے بندے ہیں، ان کا راستہ. تو اگر ہم اپنے روح کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے اپنے روح کو آزاد کیا ہوا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس بندے نے اپنے روح کو قید نہیں کیا ہوا، وہ خواہش کا مارا ہوا نہیں ہے، اپنی خواہش کا غلام نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ یقین جانیے، آپ بھی تجربہ کریں، آپ بھی اس کا تجربہ کریں. جس کی روح آزاد ہوتی ہے اور خدا کی محبت کی منزلیں طے کر رہی ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا، آپ کو سرور، سکون اور آزادی کا احساس ملے گا. آپ کے دل کو ایک اطمینان کی کیفیت مل جائے گی. آپ کے دل میں جو خوف اور ڈر تھے، مایوسیاں اور نا امیدیاں تھیں، اس کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہے علامت اس شخص کی
جس کے روح کو آزادی نصیب ہوئی ہے اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔